بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے آپ کو تعارف کروانا ہے اپنی کتاب تھر، پیاس اور پانی کا۔ تھر، پیاس اور پانی جیسے نام سے ظاہر ہے کہ تھر میں پیاسے تھر کو سیراب کرنے کی یہ داستان عظیمت ہے۔ تھر میں جہاں صحرا ہے، جہاں ریت اڑتی ہے، وہاں پانی کی ایک بوند نہیں ہوتی تھی۔ عورتیں بیچاری 3 گڑھے سروں پہ رکھ کے دور دراز سے کئی کلومیٹر کا فاصلہ کر کے دور دراز سے جا کے پانی لے کے آتی تھیں۔ تو تھرپارکر میں جب 2014 میں جب وہاں قحط آیا، انسان مرنے لگے اور تھر کے جانور مرنے لگے، تو ہماری ٹیم لاہور سے وہاں پہنچی اور ہم نے وہاں پہنچ کے شروع کیا کام اپنا۔ اور ہم نے یہ اندازہ لگا لیا پہلے سفر میں ہی کہ تھر میں سب سے بڑا مسئلہ صاف اور میٹھے پانی کی فراہمی ہے۔ گندا پانی پینے سے پیٹ کی بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ تو وہ بیچارے، ان کے بچے میل نرش تھے، خوراک کی کمی کا شکار تھے، عورتوں کو پانی نہیں ملتا تھا۔ عورت کی آدھی زندگی پانی لانے میں، پانی بھرنے میں اور پانی گھر تک لانے میں گزر جاتی تھی، اور ان کو مختلف تکالیف ہوتی تھی۔ گردن ان کی گڑھے اٹھانے سے گردن میں مستقل تکلیف رہتی تھی، اور پھر حاملہ عورتیں جو راستے میں ہی بیچاری ان کی ابارشن ہو جاتی تھی۔ تو ہم نے تھر کے گوٹ پھر کے اور نگر جا کے ہم نے وہاں میٹھے پانی کے کنویں بنانے شروع کیے، اور الحمدللہ گزشتہ 10 سال سے ہم تھر کے صحراؤں میں مصروف عمل ہیں۔ یہ ساری کتاب جو ہے تھر، پیاس اور پانی، یہ کہانی ہے ہماری گزشتہ 10 سال کی کوششوں کی، اور اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہم کنویں بناتے ہیں۔ ہم 3 طرح کے کنویں بنواتے ہیں، ایک تو مینولی ڈگ ہوتے ہیں، دوسرے سولر آپریٹڈ ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے گرین تھر بنانے بھی شروع کیے ہیں۔ گرین تھر فارم کے صحرا میں جہاں پانی نہیں ملتا تھا، وہاں تصور بھی نہیں تھا کہ کبھی یہاں لہلہاتے کھیت ہوں گے۔ تو ہم نے ساتھ پانی کے ساتھ کلٹیویشن بھی شروع کی، اور اب تھر میں جہاں ہمارے کنویں ہیں وہاں گرین فارم بھی ہیں، جہاں گندم بھی اگتی ہے، سبزہ بھی اگتا ہے، جانوروں کے لیے چارہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور سبزیاں بھی اگتی ہیں، تو وہ ان کی غذائی ضروریات پوری کرتی ہیں۔ تو یہ ساری کتاب جو تھر، پیاس، پانی ہے، یہ ساری داستان ہے ہمارے عزم کی، ہمارے ساتھیوں کی جدوجہد کی، کہ کیسے تھر کے صحراؤں میں اور پھر وہاں کنویں جو بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں، کس طریقے سے لوگ عطیات جو دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے گزشتہ 10 سال میں 1200 کے قریب ہم نے کنویں بنائے ہیں، جن لوگوں نے عطیات دیے، ان کی کہانی ہے کہ کیسے مجھے ایک خاتون بار بار یاد آتی ہے جس نے اپنی سونے کی چوڑیاں دے دی تھی کہ یہ بیچ کے میرے نام سے ایک کنواں بنا لیں۔ وہ بیچاری قریب المرگ تھی، بعد میں میرا خیال ہے ان کا انتقال بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ تو انہوں نے اپنی سونے کی چوڑیاں، عورت کے لیے زیور بہت بڑی بات ہوتا ہے، مگر انہوں نے ہمیں وہ اپنی چوڑیاں دیں، چوڑیاں بیچ کے جو پیسے ملے ہم نے ان کے لیے کنواں بنوایا، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کنواں بنانا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ ہم تھر میں کنویں بھی بنوا رہے ہیں، ہینڈ پمپ بھی لگا رہے ہیں، اور سولر آپریٹڈ کنویں بھی بنوا رہے ہیں۔ تو اس کتاب کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے تبصرے کیے، اور ماشاءاللہ اس کے 6-7 ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ حسن نثار اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تھر، پیاس اور پانی کے عنوان سے ڈاکٹر عاصم محمود جا کے اثار اور انسان دوستی کی لازوال داستان کا ایک اور باب، ایک اور کتاب میرے سامنے ہے۔ بھوک، پیاس اور بیماری نے تھر پہ ستم ڈھائے تو سائیں عاصم محمود جا ڈھال بن کر وہاں پہنچ گیا، اور جہاں زخم وہاں مرہم، اور مرہم مسیحائی ہی ڈاکٹر عاصم محمود جا کا دوسرا نام ہے۔ ڈاکٹر آصف جا وڈیرا سائیں نہیں، سیون و بٹ شاہ کی پرچھائیں ہے، چلتی پھرتا زندہ پرچھائیں، جو پہاڑوں سے صحرا تک سدا محفظ سفر ہے۔ ایک ایسا گنا درخت جسے اللہ پاک نے دماغ بھی دیا، دل بھی اور پاؤں بھی، روح بھی انسانوں کا سا۔ وہ سائیں اس لیے بھی ہے کہ رویداد مسیحائی میں نہ ایک پائی عطیہ کرنے والوں کو بھولتا ہے، اسے بھی محبت سے یاد کرتا ہے جس نے اس کے مشن کے لیے پسینے کا ایک قطرہ بھی بہایا ہو، یا کہیں کچھ پل سستانے کے لیے چارپائی ہی پیش کر دی ہوگی۔ اور یہ مقبول جان اس کتاب کے بارے میں، یعنی تھر، پیاس اور پانی کے بارے میں لکھتے ہیں، انتھک اور مسلسل یہ 2 الفاظ ہیں
جن کے جتنے معانی لغت میں ملتے ہیں وہ کسی انسان میں جمع کرنا ناممکن سی بات لگتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سامنے لغت ہار جاتی ہے اور گمان کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں۔ عاصم موجہ ایسا ہی ایک فرد ہے۔ نہ اس ملک کے لوگوں کی پریشانیاں کم ہونی ہیں، نہ یہاں آفتوں مصیبتوں میں کمی آنی ہے، اور نہ آصف جاہ کی ہمتوں کو شکست ہونی ہے۔ جاوید چودھری جو مشہور کالم نگار ہیں وہ لکھتے ہیں ڈاکٹر عاصم موجہ جذبے، ولولے اور خدمت انسانی سے بھرپور انسان ہیں۔ یہ ہر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں انسانیت تڑپتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کسٹم جیسے طاقتور ادارے کے اعلیٰ افسر ہیں، لیکن ان سے ملنے کے بعد انسان ان کی عاجزی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ کو سادگی اور والہانہ مسکراہٹ ان کے چہرے پہ ہر وقت نظر آئے گی۔ تو یہ کتاب ہے جی، ابھی اس کو چھاپا ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن نے، اور نیشنل بک فاؤنڈیشن گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے، تو یہ اس کتاب کے پہلے بھی 5-6 ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ اسے پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ تھر میں لوگ کتنی پریشانی میں ہیں اور ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔